السلام علیکم جی، ویلکم کرتے ہیں آپ سب لوگوں کو کرائم سٹوری ہب میں۔ یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ خاتون نے آشنا کے ساتھ مل کر 3 معصوم بچوں کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ افسوسناک واقعہ بھمبر کے نواحی گاؤں کنسناتر نالہ میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق خاتون کی ٹک ٹاک کے ذریعے کنسناتر کے رہائشی نوجوان بابر سے دوستی ہوئی، جو بعد ازاں ناجائز تعلقات میں تبدیل ہو گئی۔ خاتون اپنے شوہر کو چھوڑ کر بچوں سمیت بھمبر پہنچ گئیں۔ نوجوان بابر نے خاتون کو بچوں کو واپس چھوڑ آنے کا کہا، تاہم خاتون دوبارہ بچوں کو ساتھ لے آئیں۔ ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا کہ دونوں ملزمان نے بچوں کو راستے سے ہٹانے کی منصوبہ بندی کی۔ بچوں کو پہلے چاٹ میں بے ہوشی کی دوا دی گئی، پھر بے ہوش ہونے پر گلا دبا کر قتل کیا گیا اور بعد ازاں لاش کو آگ لگانے کی کوشش بھی کی گئی۔ بعد ازاں تینوں بچوں کی لاش گھر کے قریب واقع نالہ کنسناتر میں ریت کھود کر دفن کر دی گئی۔ پولیس نے خاتون کے اہل خانہ کی نشاندہی پر چھاپے مارے اور خاتون کو گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے بعد خاتون کے ہوشربا انکشافات کی بنیاد پر نوجوان بابر بھی گرفتار ہو گیا، جس نے بچوں کے قتل اور تدفین کا اعتراف کیا، اور پنجاب پولیس نے تھانہ سٹی بھمبر پولیس کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے کنسناتر نالہ سے تینوں معصوم بچوں کی لاش وہ برآمد کر لی۔ جاں بحق بچوں میں ایک 6 سالہ بچی اور 2 کمسن لڑکے شامل ہیں۔ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ یہ دیکھ لیں ماں کا حال، جب اس میں سے افسوس کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے الفاظ ہی نہیں ہے کہ بندہ کوئی الفاظ یوز کر سکے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جی یہ۔ اس کے بعد بات کریں گے وینزویلا کے صدر مادورو کو بھی شاباشی دینی چاہیے کہ اگر یہ پاکستانی جرنیلوں کی طرح ہر قسم کی تابعداری کرتا امریکہ کے صدر کی، اور ایک فون کال پر اڈے دے دیتا، یا ریڈار بند کر کے آپریشن کی اجازت دے دیتا، یا مطلوبہ تیل اس کو دے دیتا، سب کچھ مفت میں دیتا رہتا، تو آج ہتھ کڑی میں نہ ہوتا، بلکہ ٹرمپ ہر روز صبح شام اس کے قصیدے پڑھتا اور اسے اپنا عظیم دوست قرار دیتا۔ بالکل جی، جو بھی ٹرمپ کے قصیدے پڑھتا ہے تو پھر وہ ایک اچھا دوست ہی ہوتا ہے، جیسے کہ شہباز شریف بھی اس کا ایک اچھا دوست ہے۔ اچھا جی، کراچی میں دہشت گردی کی بڑی کوشش ناکام ہوئی ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے کراچی میں خطرناک دہشت گرد منصوبے کو ناکام بنا دیا، جس میں 2000 کلو سے زائد دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ یہ نیٹ ورک مبینہ طور پر بیرونی حمایت یافتہ تھا اور شہری علاقوں میں بڑے حملوں کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ فوربس کا کہنا ہے کہ ان بارودی مواد کو بروقت پکڑنے سے ممکنہ بڑے جانی نقصان سے بچا گیا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ حفاظت کے ادارے چوکنا ہیں، مگر دہشت گرد عناصر اب بھی بڑی سازشیں تیار کر رہے ہیں۔ اچھا جی، ببلو بھیا نے بھی پنگا لے لیا ہے، شمالی کوریا نے بھی پنگا مول لیا۔ شمالی کوریا نے اچانک جاپان کی طرح بیلسٹک میزائل فائر کر دیے۔ یہ میزائل گو کہ کسی آبادی والی جگہ پہ نہیں، بلکہ جاپان کے سمندر کے مشرقی ساحل کی طرف فائر کیے گئے، مگر اس کے بعد سے جاپان میں ہائی الرٹ جاری ہے۔ ببلو بھائی کی اپنی دنیا ہے، وہ امریکہ کو باور کروا رہے ہیں کہ یہ وینزویلا نہیں ہے، جو چاہیں گے کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی اقرار الحسن کی ایک نیوز سامنے آئی ہے۔ عمران خان اب 74 برس کے ہونے والے ہیں، اب انہیں منظر سے ہٹنا ہے، وہ اپنے حصے کا کام کر چکے ہیں، ان کے دور کے خاتمے کا وقت قریب آ رہا ہے، یہ انہوں نے بیان دیا ہے۔ اس پر ذرا تبصرہ کرتے ہیں کہ 18 سال میں ٹیسٹ ڈبلیو، 30 سال میں کپتانی، ویسٹ انڈیز جیسی ناقابل شکست ٹیم کے خلاف سیریز کی انہوں نے۔ بھارت اور انگلینڈ میں پاکستان کو پہلی ٹیسٹ سیریز جتوائی، عظیم آل راؤنڈر بن کر 3000+ رنز اور 300+ وکٹیں لی، ریورس سوئنگ کا موجد بنے۔ عمران خان کی جی بات کر رہی ہوں۔ ماں کی وفات کے غم میں 37 سال کی عمر میں شوکت خانہ ہسپتال کا پروجیکٹ شروع کیا اور فنڈ ریزنگ کی، پھر 39 سال میں
1992 میں ورلڈ کپ جتوا کر پاکستان کو عالمی چیمپئن بنا دیا۔ اب کوئی بتائے کہ 41 سال کی عمر تک اقرار الحسن نے 3 شادیاں کرنے کے علاوہ اور کیا دیا ہے ملک اور قوم کو؟ یہ ضرور آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2025 میں پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں بھاری اضافہ ہوا، جس سے سینکڑوں افراد جان کی بازی ہار گئے اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ یہ خبریں ظاہر کرتی ہیں کہ دہشت گردی کی لہر ابھی مکمل ختم نہیں ہوئی، خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں۔ یہ صورتحال عوام کے لیے خطرے کے ساتھ ساتھ حکومت اور سیکیورٹی فورسز کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے۔ پنجاب پولیس کی رپورٹ کے مطابق 2025 میں پنجاب میں مجموعی طور پر 625 بھتہ خوری کے کیسز درج ہوئے، جس میں لاہور، ملتان، فیصل آباد اور بہاولپور جیسے بڑے شہروں میں بھتہ خوری کے واقعات عام رہے۔ یہ جرائم نہ صرف تاجروں کی زندگی پر اثر انداز ہوئے بلکہ عوام میں خوف کا ماحول بھی پیدا کیا۔ یہ دکھاتا ہے کہ جرائم صرف دہشت گردی تک محدود نہیں بلکہ معاشرتی سطح پر بھی جرائم بڑھ رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ حکومت اور سیکیورٹی ادارے جرائم سے کیسے نمٹ سکتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہے تو لائک سبسکرائب کریں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔